فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اما بعد دیکھیں جو بھی انسان ہے یا جن ہے وہ جب اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے یا بات نہیں سنتا تو اس کے پیچھے عموماً یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو اس لیے پھر انسان کو جس چیز میں اس کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ مثلا گناہ جو ہے اکثر ان میں انسان لذت کے لیے کرتا ہے کہ لذت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی تو وہ کر گزرتا ہے۔ نیکی بعض دفعہ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں اس کو مشقت یا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں، اب وہ سستی کر جاتا ہے۔ اب یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں اللہ جل مجدہ نے ایک بات ہمیں یہی سکھانے اور سمجھانے کا ذریعہ ان کو بنایا۔ اب یہ مہینہ بھی آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، گزر جائے گا، زندگی گزر جائے گی، لیکن جو بندہ گزرنے والے وقت سے، گزرنے والی زندگی سے سبق لے کر اس سبق پر عمل نہ کر سکے وہ ناکام ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں جتنی مرضی اس نے زندگی گزاری۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، حدیث شریف میں بلکہ ہے کہ جس بندے نے پورے عیش عشرت میں ساری زندگی صرف کی، مزے ہی اڑائے، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا رہا، تو اس کو ایک مرتبہ جہنم کی طرف لے جا کے اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی ظاہر ہے مزے میں بھی وقت گزارا ہوگا، کبھی خواہشات بھی پوری ہوں گی، کبھی مختلف عیش کی ہوگی، کوئی تو لطف تم نے اٹھایا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ بالکل میں نے پوری زندگی میں کوئی لطف، مزے، کوئی کھانا، کوئی شادی، کوئی نکاح، کوئی بچہ، کوئی پارٹی، یہاں تک کہ چائے کی پیالی بھی کوئی چیز وہ کہے گا میں نے کبھی زندگی میں کوئی عیش عشرت والی، مزے والی، لطف والی چیز میں نے دیکھی نہیں۔ یعنی وہ جہنم کا صرف دیکھنا، جہنم کی طرف جانا ہی اس کو بلا دیتا۔ تو یہ ہے وہ زندگی جس کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے ہم پر کرم کیا، اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ سکھلایا کہ ایک تو وہ جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں ہمارے لیے ان کو بتلایا کہ یہ چیزیں دیکھے، اللہ پاک نے ان کو اس سے گزارا۔ مثلا پہلے انسان کو بعض دفعہ جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ جل مجدہ نے ایک سبق ان کی زندگی میں سے یہ دلوایا کہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے، کوئی گھر ایسا ہے،
کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تمہیں دین پر عمل مشکل ہو رہا ہے تو اب مت چمٹے رہو جی میں پاکستان سے ہوں، میں اب اس ملک سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں، بلکہ تم جو ہے اچھی جگہ سفر کر جاؤ جہاں صالحین اور بندہ کے دین پر عمل آسان ہو، دینداروں کی بستیوں اور یا اچھے لوگوں کی طرف۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت والے دن فرشتے پوچھیں گے لوگوں سے کہ تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو، کیا کرتے رہے دنیا میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اصل میں غریب لوگ یا کمزور لوگ تھے، حکمران بھی نہیں تھے، محکوم لوگ تھے، تو ہمارا بس تو چلتا نہیں تھا، ہم تو صرف فالوور تھے اور اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، تو ہم اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکے، ماحول معاشرے کا بہت سخت پریشر تھا ہم پر۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعا فتہاجروا فیہا، تو کیا اللہ پاک کی زمین اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ تم کہیں بھی جا نہیں سکتے تھے، کہیں بھی ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم چلے جاتے جہاں تمہارے لیے یہ مشکلات نہ ہوتی؟ تو اللہ جل مجدہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں دکھایا کہ وہ ترکی، عراق، یہ علاقہ جو ہے وہاں وہ رہے، لیکن پھر انہوں نے جب سمجھا کہ یہ لوگ بتوں کے پجاری ہیں، ان کو بھی بت پرستی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، خود مانتے بھی نہیں، تو آپ نے بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک تو سبق یہ ملا کہ کوئی علاقہ، کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے جگہ، تو اس جگہ سے مت چمٹے۔ جب اللہ پاک کے نبی مکہ چھوڑ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ وہ کیوں چمٹے ہوئے ہیں ایک جگہ سے؟ دوسرا سبق ان کی زندگی میں یہ ملا کہ بعض دفعہ علاقہ تو نہیں لیکن رشتہ دار وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ والدین، چچا، برادری کے بڑے جس طرح کہتے ہیں، برادری کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، ان کا پریشر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بندہ کہتا ہے میں اب کیا کروں جی، بزرگ یہ کہتے ہیں، اب بزرگوں نے ضد لگا لی ہے، اب فلانے نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی جیسا کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جو ان کو بتاتے کہ دیکھو میں تو بتوں کا کاروبار کرتا ہوں، ہمارا یہ کاروبار بھی ہے، معاش بھی ہے، اور ہم ویسے ان کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بلا کہتے ہو، میرا تو کاروبار بھی ختم ہوگا اور یہ تم جو ہے نقصان کر رہے ہو۔ اب وہاں سبق یہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہاں اب بزرگوں کی یا بڑے لوگوں کی گستاخی اور بے ادبی، بدتمیزی نہیں کرنی، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو ادب کے ساتھ کہا ابا جان یا چچا جان کہ یہ آپ لوگ اور قوم جو چل رہی ہے یہ شیطان کے پیچھے چل رہی ہے، اور شیطان اللہ پاک کا نافرمان ہے، وہ خود بھی جہنم میں لے چلا جائے گا، آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، جو بھی ہے ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ان کو برا بلا، بے ادبی، گستاخی، گالی گلوچ، مارنا پیٹنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے؟ نہیں، انہوں نے سبق یہ دیا، فرمایا قال سلام علیک، فرمایا ابا جان السلام علیکم، پھر اللہ آپ کو بر سلامتی کرے، اور میں آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں گا بخشش کی کہ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے اور بخشش آپ کی کرے، لیکن میں اب پھر یہاں رہ کے یہ نہیں رہ سکتا، آپ پھر اپنا گھر، ماں اور دوسرے رشتہ دار چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو یہ دوسرا سبق مل رہا ہے، سیکنڈ لیسن فرام حضرت ابراہیم علیہ السلام لائف۔ Sometime for some people place is the problem, mainly the place where they live, where they socialize. So the lesson is to change that place, otherwise you won't be able to leave the sin, abandon the sin. Remember the person who killed 100 people, and when he asked for repentance, the scholar said, there can be repentance for you, you can be forgiven, but the condition is that you leave
this place and these people where you live and go and live with the righteous people and the righteous city. تو توبہ کے لیے یہ بہت مفید اور مددگار چیز ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے وہ برے لوگ نہ چھوڑے جو اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، فرمایا اس نے توبہ ہی نہیں کی، وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے، کہ جو اپنے برے دوستوں کو نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اگر اس نے اب توبہ کی بھی، وہ چند دن اور چند ہفتے ہی گزارے گا، باقی پھر وہ اسی میں مشغول کر لیں گے اس کو. وہ second lesson from Ibrahim alayhi Islam life, sometimes people are problem. You are elderly in the society, elderly in the community, elderly in the family. So he gave them advice, aapne usko mashwara diya, but he did not disrespect them and used vulgar or dishonorable language or attitude, behavior with them. But he said, Salamun alayk, that if you do not want to follow me and you do not want to, then I cannot live with you, I will leave you in peace, and sa'astaghfiru lak, I will ask forgiveness and guidance from Allah subhanahu wa ta'ala for you. And he went peacefully from there. So کئی دفعہ پھر لوگ بڑے برادری کے وہ رکاوٹ بن جاتے اللہ کی طرف جانے کی. اسی طرح کئی دفعہ پھر جو ہے وہ تھریٹ کرتے ہیں آپ کو، لوگ آپ کا کھانا بند کر دیں گے، آپ کو جائیداد نہیں دیں گے، آپ کو پراپرٹی نہیں لا، تو آپ ہماری بات سنو، ہمارے طریقے پہ چلو، یہ غلط کام ہے. اسی طرح کدھر تم دین کی طرف لگ گئے ہو، دنیا کماؤ. ہم لوگ کہتے ہیں بیزی ہیں، ہم مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے. جب قبر کے پاس آپ کی میت پڑی ہوئی تو فارغ ہو جائیں گے، لیکن اس وقت فارغ ہونے کا کیا فائدہ؟ تو یہ تو وقت ابھی نکالنا ہے آپ نے. تو وہ جو سبق ملا، کئی دفعہ تھریٹن کرتے ہیں لوگ کہ آپ کو یہ نقصان دیں گے، ہم آپ نہیں کریں گے، آپ کو بینیفٹ آپ کا نہیں ملے گا، یو ول بی ڈپرائیڈ آف. یہ کتنے لوگ ہم لوگ سوشل سیکورٹی، یہ ٹیکس فراڈ ہے یا دوسری چیزیں ہیں، انشورنس فراڈ ہے، یہ ہے اپنے کرتے جھوٹ، میری گردن دکھ گئی، میرے ٹانگ میں درد ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب فرشتے بھی ہنستے ہوں گے کہ اللہ نے اس بندے کو صحت دی ہے، کتنا ناشکرا ہے، کتنا ناشکرا ہے کہ یہ کتنا ڈسیبل اور کتنا اپاہج اب یہ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کے شکایت کر رہا ہے کہ میری، یعنی اللہ کی ہی شکایت ہے گویا کہ اللہ نے میری صحت خراب کر دیا، اللہ نے مجھے یہ دے دیا. رزاق اللہ ہے، چھوٹے موٹے پیسے لینے کے لیے وہ بھی قسمت میں نہیں ہیں ہوں گے، وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے رزق، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور کسی طریقے سے آپ کے نکل جائیں گے، فائدہ نہیں حاصل. کتنے بادشاہ وہ مر گئے، وہ دولت ان کی ادھر پڑی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں آپ. تو کئی دفعہ تھریٹن کرتے ہیں لوگ کہ یو ول بی ڈپرائیڈ آف سرٹن بینیفٹ، سرٹن پریولیج اف یو ڈونٹ. ان میں جو ان کے حصہ دار ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو غلط پھر کلیم کرتے ہیں اور جو غلط ان کے ساتھ حصہ دار بنتے ہیں، چوری میں، ڈاکے میں تعاون کرتے ہیں برائی کے ساتھ، وہ بھی بیچ میں جو ہے وہ بھی یعنی اس میں شامل ہوتے ہیں. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا شراب کے بارے میں، فرمایا 10 بندوں پر لعنت کی گئی شراب کے بارے میں، اس کو لانے والے، اس کو بنانے والے، اس کو بیچنے والے، اس کو رکھنے والے، اس کو پینے والے، اس کو پلانے والے، بس 10 کیٹیگریز کہ برائی کا. قرآن کہتا ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرنا ہے نیکی، تقوی اور مخلوق کی خیرخواہی کے کاموں میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور نقصان دہ چیزوں پر لوگوں کا مت مدد کرو، کیونکہ یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ تو ڈینائی کر دیں کہ ہم تو کچھ نہیں، ہم اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا، یہ ہماری بات سنتا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں. وہ کہیں گے اسی کو سزا دو، پیچھے ہو جائیں گے سارے لوگ، وہاں تو آپ ہوں گے. اس لیے آپ کو اپنی سمجھنی چاہیے. تو threaten, sometimes people threaten to get obedience in the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت ابراہیم علیہ السلام was threatened. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آگ میں پھینک دیں گے. اس سے بڑی تھریٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے کہ آگ میں پھینکنے کی تھریٹن ہے. یہ نہیں کہ بھئی آپ کو نقصان پریولیج لے لیں گے، بلکہ آپ کو آگ میں پھینک دیں گے.
تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو بھائی آپ گیو ان نہیں کر سکتا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو ان ٹو ایول. بٹ ناؤ ہی واز سیئنگ دا فائر, بٹ ہی ڈڈ ناٹ گیو ان ٹو دا ایول. تو کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ بھی یہی سچویشن ہوتی ہے. یو ول اسٹارو, you will not get this benefit, you will get in this trouble, just do this little bit wrong, it's only one time, doesn't matter. Look what people are doing, and they show you that you are going to suffer loss. آگ دکھاتے ہیں آپ کو, نقصان ہوگا, یہ ہوگا. واقعی وہ نقصان تو نظر آتا ہے, لیکن آپ اللہ پر بھروسہ کریں, اس چیز پر نہ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ تو ان کو بھی نظر آ رہی تھی, لیکن انہوں نے رائے کیا اللہ پر. اللہ سبحانہ وتعالی said, okay, I am not going to get my life, but I am not going to get this benefit of living, and if you want to compromise on Allah subhanahu wa ta'ala deen, I am not going to do. آگ ٹھیک ہے, نقصان ہے, مر جائیں, شہید ہو جائیں گے, لیکن اللہ جل مجدہ نے اس آگ کو ہی ان کے لیے باغ بنا دیا. Similarly, those things which are looking loss for you, بھائی میں یہ جاب غلط کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا, میں کھاؤں گا کہاں سے؟ وہ جاب آپ چھوڑ بھی دیں, اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے, غلط کام ہے, ڈرگ ٹریفکنگ ہے, پیپل ٹریفکنگ ہے, یا غلط ہے, سودی ہے, یا غلط کلیم وغیرہ, یہ جو اور مطلب گناہ کی چیزیں ہیں, ڈرگ جس طرح بھی ہے, کوئی بھی غلط کام ہے, اللہ پاک جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو باغ بنا دیا, آپ کی بھی جو وہ چھوڑنے کو اللہ پاک جو ہے باغ اور اچھا رزق میں تبدیل کر دے گا. وہ لوگ کھا رہے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں شراب اور جوئے کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, تو آپ دیکھ لیں کتنے پب بند ہو گئے. پب تو کسی کو بند ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر شراب ہی رزاق ہے, شراب ہی رزق دیتی ہے, جوا خانہ بند نہ ہوتا. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, چیزیں ہوتی, اس لیے یہ دھوکہ ہوتا ہے. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نظر آتا ہے اب یہ آگ ہے, لیکن جب آپ جائیں گے اللہ پاک کو اختیار ہے وہ کیسے کر دے آپ کے لیے, آپ حیران ہو جائیں گے خود. تو ایک یہ لیسن ہے. اسی طرح اور بھی لیسن ہے, تو آپ انشاءاللہ وہ پچھلے جو بیان منڈے کو گزرا ہے اور اس سے پہلے سنیں. جمعے پہ تو وقت نہیں اتنا ہوتا بندہ, لیکن جو ہے ان کی لائف میں صرف قربانی دے کے آپ جانور ذبح کر دیا وہ نہیں, اس کے پیچھے میسج سمجھیں. قربانی آپ دے رہے ہیں اپنی خواہش کی, اپنے برے نفسانی خواہش کی, جو چیزیں اللہ پاک سے آپ کو روک رہی ہیں وہ اصل میں قربان کر رہا ہے بندہ. تو اس کے پیچھے میسج سمجھے, اس پر عمل کی کوشش کریں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سنت ادا فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.